علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر عرض کر رہا تھا کہ تحریک آزادی میں، جنگ آزادی میں علماء اور مسلمانوں کا کردار کیا تھا، آج بھی اسی موضوع پر بات کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، کوئی زمانہ، کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی ادوار آئے ہیں، جتنے بھی زمانے آئے ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں حق اور باطل کی آپس میں ٹکر رہی ہے، حق اور باطل کی آمیزش رہی ہے، حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے۔ اور تاریخ نے یہ بھی بتایا ہے، بڑی عجیب بات ہے، قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ حق ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں سامنے آیا ہے، اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت لے کر، مال و دولت لے کر، عہدہ و منصب لے کر، مال و منال لے کر، استکبار لے کر، انانیت لے کر، شوکت و حشمت لے کر باطل ہمیشہ آتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو حق ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں، اور تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے حق کو اللہ نے ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیشہ غلبہ حق کو عطا فرمایا ہے۔ تاریخ سے آپ سمجھیے، تاریخ کے اپنے ذہن پیچھے لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ باطل اگر نمرود کی شکل میں آیا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، حکومت اس کے ساتھ تھی، طاقت اس کے پاس تھی، دولت اس کے پاس ہے، تو باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے سر و سامانی کی عالم میں سامنے آیا۔ ظاہر ہے حکومت نمرود کے پاس ہے، طاقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ باطل اگر فرعون کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے سر و سامانی کے عالم میں سامنے آیا ہے، اور فرعون جو 450 سال جس کی زندگی تھی، جس کی بڑی عالیشان حکومت تھی، جس کی بڑی طاقت تھی، اور کبھی اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، اور مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں، لیکن اللہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے حق کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ آگے آپ بڑھیں گے تو باطل اگر بنو اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا ہے
تو حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بے سر و سامانی کے عالم میں نمودار ہوا ہے۔ پھر آگے باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا ہے تو حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا ہے، وہ حجاج ابن یوسف جس نے ہزاروں لاکھوں انسان کا قاتل، بڑا ظالم باطل اگر آیا ہے تو اللہ نے حق حضرت فرید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کی شکل میں نمودار فرمایا اور اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور باطل اگر خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آیا ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ٹکراتا رہا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں اس نے بند کر دیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اور ان کی جو فکر تھی، ان کے جو افراد تھے، اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ خلیفہ معتصم باللہ مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ خلیفہ منصور اگر باطل کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ خلیفہ منصور بادشاہ وقت ہے اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے خلق قرآن کے مسئلے میں ٹکراتا رہا اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے اس نے، 100 کوڑے، اور کوڑے لگانے والا کہتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی ایک کوڑا لگایا جاتا چنگار مار کے بھاگ جاتا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کوڑا کھاتے رہے، بادشاہ وقت سے کہتے رہے مجھ سے جو کہلوانا چاہتے ہو اس کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ تو باطل بادشاہت کے ساتھ آیا، لیکن حق حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ آگے آپ بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ باطل اگر فتنہ تاتار کی شکل میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے اللہ نے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شکل میں نمودار فرمایا ہے۔ یہ فتنہ تاتار آپ جانتے ہوں گے، جس نے 1,06,00,000 مسلمانوں کو شہید کیا ہے، تاریخ ہے، پکی تاریخ۔ تاتار کا جو فتنہ آیا 1,06,00,000 مسلمانوں کو اس نے مارا ہے، پورے علاقے تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ مقابلے میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا ہے۔ جلال الدین اکبر ہندوستان کا وہ بادشاہ جس نے دین الہی شروع کیا تھا، لوگوں سے کہتا تھا مسجد میں بھی جاؤ، مندر میں بھی جاؤ۔ اللہ نے مقابلے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے شکل میں ان کو سامنے کھڑا کیا، ان کو گوالیار کے جیل خانے میں قید کیا گیا، ایذائیں دی گئی، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ وقت سے ٹکر لیا اور اللہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آگے آپ بڑھیں، دیکھیں گے باطل اگر انگریز کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ جس زمانے میں 1803 میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا سر سے کفن باندھ لو، انگریز سے ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں انگریز کے خلاف بولنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی، نہ کسی نواب میں، نہ کسی راجہ میں، نہ کسی بادشاہ میں، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں تھی۔ لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے آزادی کی بنیاد رکھی ہے۔ اور باطل اگر لاتعداد فتنوں کی شکل میں آیا ہے تو علماء حق جو ہے وہ حق کی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ اتنی بات اچھی طرح دل و دماغ میں رکھ لیجئے آپ، چاہے تاریخ آج اسکولوں میں کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، سرکار جو لکھ کے دیتی ہے وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ سرکاریں ہماری قربانیوں کو چھپاتی ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اگر علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے جانوں کی قربانی نہ دی ہوتی، خدا کی قسم یہ ملک آزاد نہ ہوا ہوتا۔ ہم تاریخ پیش کرتے ہیں کہاں سے؟ کہتے ہیں 1857۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور تاریخ لکھنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو RSS کی ذہنیت رکھنے والے اور ایک کمیونسٹ کی ذہنیت رکھنے والے۔ دونوں نے لکھا
اس ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر کمیونسٹوں سے پوچھیں آپ کہ تم نے 1857 کہاں سے جوڑ لیا؟ بھائی اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کی تاریخ تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے قربانی دیا ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں نواب سراج الدولہ کی فوج تقریباً 1.25 لاکھ تھی اور مقابلے میں جو انگریز کھڑے تھے 13,000 کی فوج تھی، لیکن 13,000 کی فوج نے 1.25 لاکھ فوج کو ہرا دیا تھا۔ نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے تھے، اور وجہ اس کی میر جعفر جو وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم نے غداری کیا تھا، درباریوں کو انگریزوں نے خرید لیا تھا۔ وہ پہلی جنگ جو 1757 میں لڑی گئی تھی، اس ملک کی آزادی کے لیے لڑی گئی تھی، انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی، اس میں ان کو ناکامیابی ملی۔ پھر اس کے بعد 1761 میں، 1762 میں، 1764 میں، پھر 1803 میں اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ۔ 1857 تو بہت بعد کی بات ہے، اس سے پہلے تقریباً 100 سال تک یہ مسلمان ہیں، علماء ہیں جو انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، برادران وطن اس میں نہیں آئے ہیں۔ کمیونسٹوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی 1857 سے یہ جنگ آزادی کی شروعات کیوں بول رہے ہو، وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ کہتا ہے کہ 1857 لکھنے کی وجہ یہ ہے، کارل مارکس یہ روس کا رہنے والا ایک تھا، کمیونسٹوں کا باپ کہہ لیجیے آپ، جہاں سے کمیونسٹ شروع ہوا ہے، کارل مارکس ان کا جو ہے بڑا تھا۔ اس نے روسی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی، ہندی زبان میں بھی، دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی۔ کارل مارکس نے لکھا کہ 1857 سے جنگ کی شروعات ہے۔ ان کے باپ نے جو لکھ دیا اس کو انہوں نے تاریخ بنا لیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو اپنے جانیں قربان کی ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی۔ اور RSS کے نظریات رکھنے والے تو ان کو بہرحال چھپانا تھا۔ RSS والے اور ان کی نظریات رکھنے والے نے 1857 کو اسی لیے چنا کہ 1857 میں دہلی میں 29,000 افراد شہید کیے گئے یا مارے گئے، اور 29,000 افراد میں سے 24,000 مسلمان تھے، 5,000 غیر مسلم تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں اتنی بڑی تعداد میں ہندوؤں نے حصہ لیا تھا، اس لیے وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لوگ بھی جنگ آزادی میں۔ اگر 1757 سے شروع کریں گے تو ان کا تو نام و نشان نہیں تھا نا، 1799 کی بات کریں گے ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمارے علماء کی تاریخ، چند علماء تو مشہور ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں، لیکن بے شمار علماء ہیں، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا، جہاں مولوی ملے کوئی مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پھانسی پہ چڑھا دو۔ علامت کیا بتایا؟ چہرے پہ داڑھی ہو، لمبا کرتا ہو، پکڑو اور پھانسی پہ چڑھا دو۔ اللہ اکبر! اس کے تحت ہزاروں ہزار علماء چن چن کے، خاص طور پہ علماء کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان ظالموں نے مسلمانوں سے بدلہ لیا، بستی کے بستی تباہ و برباد کر دیے، قصبے کے قصبے ویران کر دیے، اور دہلی جیسے شہر میں میراث کا مسئلہ بتانے والا کوئی عالم نہیں ملتا تھا، جنازہ پڑھانے والا کوئی عالم نہیں ملتا تھا، کوئی پڑھا دے تو پڑھا دے، نہ پڑھا دے تو نہ پڑھا دے، ایسے حالات پیش آئے تھے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمارا تعلق ان علماء کرام سے ہے جنہوں نے ہر باطل کا مقابلہ کیا ہے، ہر دور میں مقابلہ کیا ہے، ہر زمانے میں مقابلہ کیا ہے۔ دشمنان دین آئے ان کا مقابلہ کیا، دشمنان صحابہ آئے ان کا مقابلہ کیا، پرویزی آئے ان کا مقابلہ کیا، قادیانی آئے ان کا مقابلہ کیا، منکرین قرآن آئے ان کا مقابلہ کیا، منکرین حدیث آئے ان کا مقابلہ کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء حق نے ہر باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ اسی لیے انگریزوں کا ڈر سب سے زیادہ علماء سے تھا۔
مدارس سے تھا، اور آج بھی حکومت کو سب سے ڈر زیادہ جو ہے علماء سے ہے، مدارس سے ہے۔ یہ علماء ہو یا مدارس ہو، یہ ان کو منظور نہیں ہے۔ اس زمانے میں انگریز علماء کو مٹایا گیا، اللہ اکبر، کالا پانی میں ڈالا گیا، ایسی ایسی سزائیں دی گئی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بہت سارے علماء درباری بھی ہوتے ہیں، بہت سارے علماء چاپلوس بھی ہوتے ہیں، بہت سارے علماء حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والے بھی ہوتے ہیں، چمچہ گیری کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا، وہ عالم لمبا کرتا پہن لینے سے عالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جس کی سند باضابطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سند ہے متصل، وہ عالم ہے، اگر سند متصل نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل سند کیے بغیر منبر و محراب سے کسی عالم کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی عالم کہنے سے عالم نہیں ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے اگر کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ کہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جبریل نے آ کے آپ کو بتایا ہے؟ سوال کرنے کا حق ہے نا۔ ہم یہ کہیں گے بلا شبہ رسول اللہ نے ہم سے نہیں بتلایا، جبریل ہمارے پاس نہیں آئے، لیکن ہماری سند متصل ہے۔ ہم نے جن سے پڑھا وہاں سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سند متصل ہے، اور سند متصل ہو تو ہی بات معتبر ہوگی۔ ہماری سند اور بزرگوں، یہاں تک میری بات ہے، ہم نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ جب کوئی حدیث کہتا ہوں میری سند، جب کوئی کہتا ہے میں نے علم حدیث حاصل کیا ہے، امیر المومنین فی الحدیث، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، وہی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث تھے، وہی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال تقریباً ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث سیکھا اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت مولانا ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے اپنے والد محترم حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی تاریخ میں وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے حدیث کا درس شروع کیا ہے۔ ان سے پہلے کسی نے ہندوستان میں حدیث کا درس نہیں دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن کے نزول کے 12 سال تک کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا تھا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے بڑے عالم ہیں، ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا علامہ محمد ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور علامہ محمد ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے شیخ ربیع ابن صبی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ ربیع ابن صبی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت امام عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے،
اور حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا ہے حدیث کی جو سند لی ہے اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی، یہ سند ہے، حدیث کی سند ہے مسلسل، جس عالم کی سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو حدیث بیان کرنے کا حق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ کہا بیچ کی تمام کڑیاں جڑتی چلی جائیں گی، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کہاں سے کڑیاں جوڑے گا؟ اچھا ایک آدمی ہے کہتا ہے مولانا ٹھیک ہے آپ کے پاس سند ہے، حدیث کی سند ہے، آپ کے پاس علم ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا۔ آج کل تنقید کرنے والے لوگ، اعتراض کرنے والے لوگ، ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ 2 رکعت کہتے ہیں، صلی رکعتین کہتے ہیں کہ جولاہے نے 2 رکعت پڑھی وانتظر الوحی، صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، جولاہے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ 2 رکعت پڑھ لیا اس نے، سوچنے لگا وہی آنے لگے گی۔ 2 رکعت پڑھ لینے والے لوگ، علماء پر تنقید کرنے والے لوگ آج مل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بھائی علماء کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں علم تو شیطان کے پاس بھی تھا نا۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں شیطان اتنا بڑا عالم تھا، دنیا میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکا۔ شیطان اتنا بڑا عارف تھا، دنیا میں اتنا بڑا عارف کوئی نہیں ہو سکا۔ شیطان اتنا بڑا عابد تھا، دنیا میں اتنا بڑا عابد کوئی نہیں ہو سکا۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان میں 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا جس کے لیے مارا گیا۔ 3 عین کیا تھا؟ شیطان عالم تھا، علم والا تھا، معلم ملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور اتنا علم تھا کہا جاتا ہے تمام شریعتوں کے کلیات کے ساتھ جزیات کا علم بھی اس کے پاس تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام جو آئے ہیں، ان کی جو شریعتیں اتری ہیں، تمام نبیوں کے شریعتوں کے کلیات بولے تو موٹی موٹی باتیں، جزیات بولے تو معمولی باتیں، شیطان کو تمام انبیاء کے شریعتوں کے کلیات کا بھی علم تھا، جزیات کا بھی علم تھا۔ کتنا بڑا عالم تھا! 1,24,000 انبیاء کرام کے شریعتوں کو یاد رکھنا، اور بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی بات، اتنا بڑا عالم تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرشتوں کا استاد بنایا تھا، معلم ملکوت بنایا تھا۔ اور کہتے ہیں عارف اتنا بڑا تھا، عارف اللہ کو جاننے والا، کہ اللہ نے جب شیطان سے کہا، سبوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، تو یہ ابلیس کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں سجدے کے لیے کہا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی فطرت ہے، آپ آگ جلائیں گے اس کے شعلے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، ایک مٹی کا ڈھیرا لے کے آپ چھوڑیں گے، آسمان میں نہیں اڑے گا، زمین کی طرف آئے گا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے، ہماری فطرت میں بلندی ہے، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے، آپ مجھے کیوں آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ دلیل اس نے پیش کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فخرج منہا فإنک رجیم، مردود نکل جائے یہاں سے، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اللہ نے غصے میں، جلال میں، نکل جائے یہاں سے، لعنت ہے تم پر قیامت تک کے لیے۔ اب ہم اگر غصے میں آ جائیں، ہم پر جلال طاری ہو جائے، ایسے موقع پر کچھ عقل کام نہیں کرتا نا، جو جی میں بولتے ہیں غصے میں۔ شیطان جانتا تھا کہ اللہ مغلوب نہیں ہوتے ہیں، غصہ ہے، جلال ہے۔ عین غصے کی حالت میں اس نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے مہلت عطا فرما، آپ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم کو قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما دیجئے تاکہ لوگوں کو ہم گمراہ کر سکیں۔ اللہ نے کہا چلو ہم نے مہلت دے دیا ہے،
اور جس کو چاہ تو گمراہ کرتا رہا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان نے قسم کھایا تھا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے بندوں کے ساتھ ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ اللہ نے کہا جاؤ، میرے جو مخلص بندے ہیں تیرے بہکاوے میں آنے والے نہیں۔ تو اتنا بڑا عارف ہے اللہ کو جاننے والا، اور اس کے بعد عابد، اتنا بڑا عابد کہ آسمان و زمین کا کوئی حصہ اس کی عبادت کے بغیر نہیں تھا، ہر جگہ سجدے کیے تھے۔ لیکن حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سب تھا لیکن عاشق کا عین اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا اللہ کا اور اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، فوراً گر جاتا۔ جو علماء پر تنقید کرنے والے ہیں وہ علماء پر تنقید کرنے والے نہیں ہیں، وہ شریعت پر تنقید کرنے والے ہیں اور اس سلسلے پہ تنقید کرنے والے ہیں، صحابہ پہ تنقید کرنے والے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا صحابہ پہ تنقید کو روک دو تو رسول اللہ کی ذات بچ جائے گی اور اللہ کی ذات بچ جائے گی۔ اگر وہاں معاملہ آگے بڑھے گا تو دوستو اور بزرگوں یہ کہنا کہ علم، لیکن یہاں علم کون سا ہے؟ سند۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خانقاہیں ہیں، ہمارے پاس بیعت ہے، ہمارے پاس ولایت کی سند ہے، ہمارے پیر فلاں، ہمارے پیر فلاں، بہت سارے لوگ مل جائیں گے نا ایسے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس جیسے علم کی سند ہے اور روایت کی سند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہے، ایسی ہی ہمارے پاس بیعت کی بھی سند ہے، ولایت کی بھی سند ہے۔ کس نے کس سے بیعت کیا؟ خالی ہم نہیں ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں نے بیعت کیا ہے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب سے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے امداد اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے شیخ عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے شیخ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے شیخ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے شیخ عبدالحق رودلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ عبدالحق رودلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا ہے، اور خواجہ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا ہے، اور خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان جبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا ہے، اور سلطان بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیعت کیا ہے خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہے، اور خواجہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 120 صحابہ کو دیکھنے والے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کام کرتی تھی۔ حضرت حسن بصری دودھ پیتے بچے ہوتے، ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں کام کرنے جاتی اور کام کرتے ہوئے رونے لگتے یہ حسن بصری، تو حضرت ام سلمہ ام المومنین اپنے گود میں لے کے کھلایا کرتی تھی۔ تو حضرت حسن بصری اتنے عظیم انسان 120 صحابہ کو دیکھنے والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
امام الانبیاء آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، بولو بھائی سبحان اللہ. یہ سند بیعت ہے، بیعت ہے. ہمارے پاس صرف سند علم نہیں ہے، سند حدیث نہیں ہے، سند روایت نہیں ہے، سند بیعت بھی ہے دوستو اور بزرگوں. اس لیے علماء کی تاریخ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ 1857 نہیں 1757 کی تاریخ یاد رکھیں گے نا. پھر 1857 کے بعد مسلمانوں پہ جو قہر ٹوٹا ہے اور جس طرح مٹایا گیا علماء کو، جس طرح مدارس کو مٹایا گیا. چرچ تحریک چلی تھی، چرچ تحریک، عیسائیوں نے چرچ تحریک چلایا تھا. 1857 کے بعد انگلینڈ سے بے شمار فادر بلائے گئے، پنڈت بلائے گئے ہر محلے ہر گلی میں، تاکہ یہاں کی آبادی کو عیسائی بنایا جائے. اور وہ 5 لاکھ مسلمان جو شہید ہو گئے تھے، ان کے بچوں کو بے سہارا ہو گئے تھے نا. یہ چرچ والے جاتے کہتے بچوں کو دے دو، ہم مفت میں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، تعلیم دیں گے، ان کو انسان بنائیں گے. ایسے موقع پر اس سرزمین پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور پھر دارالعلوم کی بنیاد رکھنے کے بعد پورے ملک میں مدارس کی چھاؤنیاں قائم ہو گئی ہے. یاد رکھیے، ہندوستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں عوامی چندے سے مدارس چل رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی عوامی چندے سے مدرسے نہیں چلتے ہیں. جامعہ ازہر مصر دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، لیکن حکومت چلا رہی ہے. لیکن اس ملک میں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں. کہاں سے چل رہے ہیں؟ عوامی چندے سے چل رہے ہیں. دوستو اور بزرگوں، ان مدرسوں کو باقی رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور اللہ نے جن صاحب نصاب کو مال دیا ہے اور جو صاحب زکوٰۃ ہیں، ان کو چاہیے کہ مدارس کی سرپرستی کریں. وہ مدارس ہیں، علماء ہیں تو سب کچھ ہے. لیکن بدنصیبی کی بات ہے، آج ایک طبقہ ہے، سبوں کی بات نہیں کرتا ہوں، آج ایک طبقہ ہے مالداروں کا کہ چندے کے لیے جب علماء جاتے ہیں تو ان کے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، ان کے زبان پہ تلخی آ جاتی ہے، ان کے لب و لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، اور ان کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. گویا وہ علماء اپنی ذات کے لیے مانگنے گئے ہیں، ارے مدارس کے بچوں کے لیے مانگنے گئے ہیں. وہ علماء جو اپنی ذات کے لیے کبھی منہ کھولنے والے نہیں ہیں، مدارس کے بچوں کے لیے بے عزتی بھی گوارا کر لیتے ہیں. حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ندوے سے حضرت نے پڑھا ہے. کہتے ہیں کہ ندوے میں ہمارے ایک استاد تھے، بڑے درجے کے استاد تھے، حدیث کے بڑے ماہر تھے اور اونچے درجے کے استادوں میں تھے. ان کی اہلیہ محترمہ کی طبیعت خراب ہو گئی. حضرت نے ہاسپیٹل میں داخل کیا اور ہاسپیٹل میں داخل ہونے کے 2-3 دنوں کے بعد جو ہے ڈسچارج کرا کے گھر لے آئے. ان کے استاد تھے مولانا سجاد نعمانی کے. کہتے ہیں میں گیا استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے اماں جان کی، یعنی اہل محترمہ کی، کیا طبیعت ان کی اچھی ہو گئی کہ آپ ڈسچارج کرا کے لے آئے ہیں؟ تو حضرت نے کہا نہیں، طبیعت تو اچھی نہیں ہوئی ہے. کہا پھر حضرت آپ ڈسچارج کرا کے لے آئے، کیا بات ہے؟ تو حضرت اپنے آنسوؤں کو پہلے تو چھپاتے رہے، پھر آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے. کہا بیٹے بات دراصل یہ ہے کہ ہاسپیٹل کی بل دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. مدارس کے اساتذہوں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ 20-25 ہزار روپے چائے پانی میں اڑا دیتے ہوگے، آپ کا گھر لاکھوں میں چلتا ہوگا. مدارس کی تنخواہیں آج بھی 10,000 12,000 15,000 20,000 25,000 بہت ہو گئے. تو حضرت رونے لگے. فرمایا کہ پیسہ نہیں ہے بل دینے کے لیے کہ ہم جو ہے ہاسپیٹل میں رکھ سکیں، طبیعت سخت قلیل ہے. پھر بھی گھر لے کے آ گیا. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، کسی سے کہہ دیتے، آپ کسی کے سامنے بیان کر دیتے، کام ہو جاتا. حضرت نے کہا خدا کی قسم اپنی ذات کے لیے ہماری زبان نہیں کھلتی ہے. وہ علماء جنہوں نے اپنے ذات کے لیے کبھی زبان نہیں کھولا، لیکن مدرسہ چلانے کے لیے چندے کے لیے جب جاتے ہیں تو بعض مالداروں کے پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، زبان پہ تلخی ہوتی ہے اور چہرہ ترشرو ہو جاتا ہے. اللہ نے دیا ہے تو سمجھو اس بات کو. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. اور وہ مثال وقت ہو گیا کہ بھائی گھڑی دیکھ رہے ہیں، وقت ہو گیا وقت ہو گیا ہے کہہ رہے ہیں.
اجازت ہے کچھ اور عرض کروں؟ آپ بول رہے ہیں تو آدمی پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال یہ 1857 کے بعد عیسائی تحریک چلی تھی کہ یہاں کے بچوں کو عیسائی بنایا جائے، نصاب تعلیم ایسا بنایا گیا، خود انگریز کہتا ہم نے ایسا نصاب تعلیم بنایا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو یہ ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں۔ پورا اس طرح سے جو ہنگامہ ہوا ہے دوستوں اور بزرگوں ہمارے، اور پھر آگے اخیر میں آپ آ جائیں گے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم دیوبند کے، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ایرا غیرہ نہیں ہو سکتا ہے، بڑا عالم ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے جیلوں میں 8 سال تک قید میں گزارا ہے، 4 سال مالٹا کے جزیرے میں قید رہے ہیں، 8 سال حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اتنے بڑے انسان 11 سال سلاخوں کے پیچھے رہیں اس ملک کی آزادی کے لیے۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ فوج انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ جرم تھا اس زمانے میں، پھانسی کی سزا اس پر ہو سکتی تھی۔ اور کراچی کے کابینہ ہال میں انگریز جج کے سامنے حضرت کو پیش کیا گیا اور حضرت سے وہ انگریز جج پوچھتا ہے کہ حسین احمد تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے فتویٰ دیا ہے، ارے دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر وہیں تشریف فرماتے، فوراً مولانا حسین احمد مدنی کے پاؤں پکڑ لیے، حضرت اللہ کے واسطے آج بیان بدل دیجئے ورنہ انگریز کے سامنے آپ دہرا دیں گے، پھانسی کی سزا پکی ہے آپ کے لیے، آج بیان بدل دیجئے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم آج اگر ہم نے بنا بیان بدلا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا، ہم نے کل بھی کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آج بھی جج کے سامنے کہہ رہا ہوں، کل تختہ دھار پہ بھی یہ بات کہوں گا۔ تو انگریز جج نے کہا حسین احمد جانتے ہو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا سزا ہوگی؟ معلوم ہے سزا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے اپنے بغل سے ایک لٹھے کا کپڑا نکالا، وائٹ کپڑا، اور میز پر ڈال دیا، فرمایا کہ مجھے معلوم تھا اس کی سزا کیا ہے، اسی لیے دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، ایسے جہلے تھے، ایسے لوگ تھے، اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی، جان جاتی ہے تو جائے۔ اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، کم سے کم ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس تاریخ کو یاد رکھیں کہ آزادی کی تاریخ، اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بعد میں چند نام جن کے لیے جاتے ہیں، میں مثال دے کے کہتا ہوں کہ روٹی کے آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے، پیٹ تو پوری روٹی سے بھرتا ہے نا، ایک آدمی کھا رہا ہے کھاتے کھاتے پورے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے نا۔ ایک کام جو 200 سال سے چل رہا ہے، قربانی دی جا رہی ہے، کوئی آدمی اخیر میں آ کے کہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، کہنا غلط ہوگا نا، بھئی پہلے سے اس کے لیے کام چل رہا ہے، تو مسلمانوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام آپ نے سنا، سند حدیث میں بھی نام ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سند حدیث میں ان کا نام ہے، سند ولایت میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر، یہ لوگ تھے جو میدان جہاد میں آئے تھے، انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، پھر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنے کی اور اپنے اکابرین کی تاریخ یاد رکھنے کی اور علماء کے قریب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہ